یا علی یا علی کہنے والا میں ہوں یا علی کہنے والا میں میں خاک ہوں آل نبی کا میں اپنا صدق ہوں ان کی گلی کا میں خاک ہوں خاد نبی کا میں اپنا ان کی گلی کا جس پر سرا شرنے والا میں ہوں یا علی کہنے 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 والا مشکل کشا یا علی معاملہ یہ ہے کہ دن بدن گناہوں کے دلدل میں دھنستے جا رہے ہیں ہمارے شب و روز اللہ عز و جل اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانیوں میں بسر ہو رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں مولائے کائنات سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی عبادت و ریاضت، ان کی تلاوت قرآن کریم کرنے کے صدقے ہم سب کا دل بھی عبادت و ریاضت میں لگا دیں، آمین۔ حضرت سیدنا بشر حافی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں ایک بار خواب میں حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا، اے بشر کیا تم جانتے ہو کہ اللہ نے تمہیں تمہارے ہم عصر اولیاء یعنی اپنے زمانے کے اولیاء سے زیادہ بلند مرتبہ کیوں عطا فرمایا ہے؟ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں اس کا سبب نہیں جانتا۔ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بِاتِّبَاعِكَ لِسُنَّتِي کہ تم میری سنت کی پیروی کرتے ہو، وَخِدْمَتِكَ لِلصَّالِحِينَ اور نیک لوگوں کی خدمت کرتے ہو، وَنَصِيحَتِكَ لِإِخْوَانِكَ اور اپنے اسلامی بھائیوں کی خیر خواہی یعنی انہیں نصیحت کرتے ہو، وَمَحَبَّتِكَ لِأَصْحَابِ وَأَهْلِ بَيْتِي اور میرے صحابہ اور میرے اہل بیت سے محبت کرتے ہو۔ یہی سبب ہے کہ جس نے تمہیں ابرار یعنی نیک لوگوں کی منازل تک پہنچا دیا۔ سیدی اعلیٰ حضرت کیا خوب فرماتے ہیں، اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم کے ارنا ہے عطرت رسول اللہ کی، نجم کے ارنا ہے عطرت رسول اللہ کی۔ میرے محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے
کہ حضرت سیدنا بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام سے محبت اور ان کی پیروی کے سبب اللہ تعالیٰ نے کس قدر انعام و اکرام سے نوازا کہ انہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت بھی نصیب ہوئی اور اپنے ہم اثر اولیاء میں بلند مرتبے پر بھی فائز فرما دیا گیا۔ تو ہمیں بھی صحابہ کرام علیہم رضوان کی محبت کو دل میں بسا کر ان کے طریقے پر چلتے ہوئے زندگی بسر کرنی چاہیے، اور جو لوگ ان کی شان میں زبان طعن دراز کرتے ہیں ان کی صحبت سے دور رہ کر ایسے عاشقان مصطفیٰ کی صحبت اپنا لینی چاہیے کہ جو صحابہ کرام کی خوب شان بیان کرتے ہوں، ان کا نام لیتے وقت ان کی زبان پر تعظیماً رضی اللہ تعالی عنہم جاری ہو جاتا ہو۔ یاد رکھیے صحابہ کرام کی تعظیم ہر مسلمان پر لازم و ضروری ہے۔ انبیاء کرام علیہم السلام کے بعد صحابہ کرام تمام انسانوں میں سب سے زیادہ تعظیم و توقیر کے لائق ہیں۔ یہ وہ مقدس و مبارک ہستیاں ہیں جنہوں نے امام الانصار والمہاجرین جناب رحمت للعالمین خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہا، دائرہ اسلام میں داخل ہوئے اور تن من دھن سے اسلام کے آفاقی اور ابدی پیغام کو دنیا کے گوشے گوشے میں پہنچانے کے لیے کمر بستہ ہو گئے۔ تاریخ گواہ ہے کہ ان مبارک ہستیوں نے قرآن و حدیث کی تعلیمات کو عام کرنے اور پرچم اسلام کی سر بلندی کے لیے ایسی بے مثال قربانیاں دی ہیں کہ آج جن کا تصور کرنا بھی بہت مشکل ہے۔ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے روئے زیبا کی زیارت وہ عظیم سعادت ہے کہ دنیا جہاں کی کوئی نعمت اس کے برابر نہیں ہو سکتی، اور صحابہ کرام تو وہ ہیں کہ شب و روز آپ علیہ السلام کی زیارت اور آپ کی صحبت فیض سے مستفیض ہوتے رہے۔ قرآن و دین کو حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زبان سے سنا اور بے واسطہ اللہ تبارک و تعالی کے احکامات کے مخاطب رہے۔ ان مقدس ہستیوں پر اللہ تعالی کا بے حد فضل و کرم ہے، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ دونوں جہاں میں کامیابی کے لیے ان پاکیزہ نفوس کی محبت دل میں بسائیں اور ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے زندگی بسر کرنے کی کوشش کریں۔ آئیے صحابی کی تعریف سنتے ہیں۔ چنانچہ مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، شریعت میں صحابی وہ انسان ہے جو ہوش و ایمان کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو دیکھے یا صحبت میں حاضر ہوا اور ایمان ہی پر اس کا خاتمہ ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے تمام صحابہ اور اہل بیت کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دو عالم نہ کیوں گو نثارے صحابہ، دو عالم نہ کیوں گو نثارے صحابہ، کہ عرش منزل وقار صحابہ، صحابہ صحابہ
ہمیں جان و دل سے پیارے صحابہ 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 ہمارے صحابہ ہمیں جان و دل سے پیارے صحابہ رسالت کی منزل میں ہر قدم پر رسالت کی منزل میں ہر قدم پر نبی کو رہا انتظار صحابہ خلافت امامت ولایت کرامت خلافت امامت ولایت کرامت ہر کے فضل پر اقتدار صحابہ صحابہ ہمارے صحابہ ہمیں جان و دل سے پیارے صحابہ 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 ہمارے صحابہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی 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 صحابہ صحابہ ہمارے صحابہ کے تاج رسالت کے لشکر صحابہ کے تاج رسالت کے لشکر رسول خدا تاجدار صحابہ 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 ہمارے صحابہ ہمیں جان و دل سے پیارے صحابہ انہی میں صدیق و فاروق و عثمان انہی میں صدیق و فاروق و عثمان انہی میں علی شہ سوار صحابہ 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 ہمارے صحابہ ہمیں جان دل سے پیارے صحابہ انہی میں بدر و احد کے مجاہد انہی میں بدر و احد کے مجاہد لقب جن کا ہے جان سارے صحابہ صحابہ
میرے محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں، یقیناً ہمارے پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے تمام صحابہ آپ کے وہ لوگ تھے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں اپنا گھر بار، مال و اسباب، عزیز و اقارب اور رشتہ دار ناطے سب قربان کر دیے۔ یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رضا کو ہمیشہ اپنی مرضی پر ترجیح دی۔ یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنے خون جگر سے شجر اسلام کی آبیاری کی اور ساری دنیا میں اسلام کا پرچم لہرا دیا۔ انہی خوش نصیبوں میں سے ایک امیر المؤمنین حضرت مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم بھی ہیں۔ آپ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے۔ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیر کفالت ہی آپ کا بچپن اور لڑکپن گزرا۔ اسی لیے مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے کردار اور عادت و اطوار سے بے پناہ متاثر ہو کر پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سے والہانہ عقیدت و محبت رکھتے تھے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر بات کو دل و جان سے قبول کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ جب پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اسلام کی دعوت دی تو مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے قبول کر لی اور بچپن ہی سے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ہمراہی میں معیت میں نماز پڑھنا شروع کر دی اور یوں اسلام قبول کرنے والے اولین افراد میں ان کا شمار بھی ہونے لگا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم عالم کے دل ربا محبوب مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے فرمایا، جو بندہ بھی اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہے، فقر و فاقہ اس کی طرف اتنی تیزی سے آتا ہے جتنی تیزی سے پانی کا سیلاب نچلے جانب گرتا ہے۔ لہٰذا جو اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرے اسے چاہیے کہ فقر و فاقہ کے لیے صبر کی صورت میں ڈھال تیار رکھے۔ میرے محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں، اس واقعے سے جہاں یہ معلوم ہوا کہ عشق رسول کے پیش نظر حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو ہرگز یہ منظور نہ تھا کہ ان کے ہوتے ہوئے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو کوئی تکلیف پہنچے، وہاں یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالی اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والوں کو رزق کی تنگی اور مال و دولت کی کمی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ عموماً ہمارے ہاں غربت کو بہت بڑی آفت اور باعث ذلت سمجھا جاتا ہے، جبکہ حقیقتاً غربت اللہ عز و جل کی نعمت، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی چاہت، بہت سے فضائل اور بے شمار فوائد کا پیش خیمہ ہے۔ میرے محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں، ابھی ہم
سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے عشق رسول کے متعلق سن رہے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی پوری زندگی عشق رسول کے ایمان افروز واقعات سے سجی ہوئی ہے۔ ہجرت کی رات آپ رضی اللہ تعالی عنہ ہی تھے جنہیں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے تشریف لے جانے کے بعد بستر رسول پر لیٹنے کی سعادت نصیب ہوئی۔ ذرا سوچئے کہ کوئی اپنے گھر میں رات کے وقت آرام کر رہا ہو اور اسے یہ خبر مل جائے کہ باہر دشمن اس کی جان کے در پہ ہے تو اس کی نیند اڑ جائے گی، اس کا چین و سکون غارت ہو جائے گا، اگرچہ وہ یہ جانتا ہو کہ باہر سیکورٹی کا بہت ہی اعلیٰ نظام موجود ہے، مگر پھر بھی وہ مطمئن نہیں ہو پائے گا۔ صرف یہی نہیں بلکہ گھر میں موجود دیگر افراد بھی بے چین اور خوف زدہ ہو جائیں گے۔ لیکن قربان جائیے حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی بے مثال ہمت و کامل جذبہ محبت پر کہ یہ جاننے کے باوجود کہ باہر دشمن گھات لگائے بیٹھے گے، کسی بھی وقت حملہ ہو سکتا ہے، اور اپنے مطلوبہ شخص کو نہ پا کر غصے اور جھنجھلاہٹ میں دشمن کوئی بھی وار کر سکتا ہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضی نے ان سب باتوں کی ذرا بھی پرواہ نہ کی، اور جیسے ہی پیارے نبی آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کو بلا کر فرمایا کہ مجھے خدا تعالی کی طرف سے ہجرت کا حکم ہو چکا ہے، لہٰذا میں آج مدینے روانہ ہو جاؤں گا، تم میرے بستر پر میری سبز رنگ کی چادر اوڑھ کر سو جاؤ۔ وہ کیسا منظر ہوگا ذرا تصور کریں۔ جس وقت خدمت میں ان کی بکر و عمر عثمان و علی، ہاں جس وقت خدمت میں ان کی بکر و عمر عثمان و علی، اس وقت رسول اکرم کے اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا، دربار کا عالم کیا ہوگا۔ مولانا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم، مولانا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ ایک سمت علی ایک سمت عمر صدیق، ادھر عثمان بھائی کے سمت علی ایک سمت عمر صدیق، ادھر عثمان ادھر جگمگ جگمگ تاروں میں، جگمگ جگمگ تاروں میں ماہتاب کا عالم کیا ہوگا، ماہتاب کا عالم کیا ہوگا۔ مولانا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم، مولانا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق
الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قریش کی ساری امانتیں جو میرے پاس رکھی ہوئی ہیں ان کے مالکوں کو سپرد کر کے تم بھی مدینے چلے آنا۔ چنانچہ حضرت سیدنا علی بن مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے لوگوں کی امانتیں ان کے مالکوں کو سونپنا شروع کی اور مکہ مکرمہ میں 3 دن تک رہے، پھر امانتیں ادا کرنے کے بعد مدینے کی طرف چل دیے، یہاں تک کہ قباء شریف پہنچ گئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضرت کلثوم بن ہدم رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان میں تشریف فرما تھے، یہ بھی وہیں ٹھہر گئے۔ میرے محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں، اس واقعے سے معلوم ہوا کہ مولا کائنات سیدنا علی بن مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم پیارے آقا خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے بے پناہ محبت فرماتے۔ عشق رسول کی چاشنی ان کی رگ و جاں میں اس قدر سرایت کر چکی تھی کہ انہیں محبوب آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کچھ بھی عزیز نہ تھا۔ آپ کو اپنی جان و مال، ماں باپ اور اولاد سے بڑھ کر سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے محبت تھی۔ خود ارشاد فرماتے ہیں کان واللہ احب الینا من اموالنا وأولادنا وآبائنا وأمهاتنا ومن الماء البارد على الظمان، کہ خدا کی قسم حضور ہمارے مال، ہماری اولاد، ہمارے باپ، ہماری ماں اور سخت پیاس کے وقت ٹھنڈے پانی سے بھی بڑھ کر ہمارے نزدیک محبوب ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کمال عشق رسول کا اندازہ صلح حدیبیہ کے اس واقعے سے بھی ہوتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے معاہدہ لکھنے کے لیے حضرت سیدنا علی بن مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو حکم فرمایا، معاہدے کی شرائط لکھوانے کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لکھو ھذا ما قضى علیہ محمد الرسول اللہ، یعنی یہ وہ شرائط ہیں جن پر قریش کے ساتھ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صلح کا فیصلہ کیا۔ یہ سن کر مشرکین میں سے ایک شخص سہیل بن عمرو بولا اگر ہم آپ کو اللہ کا رسول مانتے تو بیت اللہ سے نہ روکتے اور نہ ہی جنگ کرتے، لہٰذا محمد الرسول اللہ کے بجائے محمد بن عبداللہ لکھیے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں محمد بن عبداللہ بھی ہوں اور محمد الرسول اللہ بھی ہوں۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا علی بن مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو فرمایا کہ لفظ محمد الرسول اللہ مٹا دو اور اس کی جگہ محمد بن عبداللہ لکھ دو۔ تو قربان جائیے مولا کائنات کے عشق پر، محبت پر۔ سیدنا علی بن مرتضیٰ نے عرض کی یا رسول اللہ میں آپ کا نام نامی اسم گرامی ہرگز نہیں مٹا سکتا۔ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے وہ معاہدہ لیا اور خود اس پر لفظ رسول اللہ مٹا کر محمد بن عبداللہ تحریر فرما دیا۔ میرے محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے کہ سیدنا علی بن مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے کس قدر پیار و محبت کرتے تھے کہ آپ کا اسم گرامی مٹانا بھی آپ کو پسند نہیں تھا۔
حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے لفظ رسول اللہ پر قلم نہ چلا، یہ حکم سے سرتابی نہیں بلکہ انتہائی جوش ایمانی اور جذبہ عشق رسول ہے۔ عشق تقاضوں میں سے ایک اہم بات یہ بھی ہے، جس طرح ایک سچے عاشق کو اپنے محبوب سے نسبت رکھنے والی ہر شے سے محبت ہوتی ہے، اپنے محبوب کے دوستوں اور اس کے عزیزوں سے عقیدت ہوتی ہے، اسی طرح اس کے دشمنوں سے عداوت رکھنا، ان سے قطع تعلق کرنا بھی عشق ہی کا تقاضا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص کسی سے سچی محبت کا دعویٰ بھی کرتا ہو اور اس کے دشمنوں کو دوست بھی رکھتا ہو۔ صدر الافاضل حضرت مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں مومنین سے یہ ہو ہی نہیں سکتا اور ان کی یہ شان ہی نہیں اور ایمان اس کو گوارا ہی نہیں کرتا کہ خدا اور رسول کے دشمن سے دوستی کریں۔ یاد رہے عاشقان رسول کے لیے صرف یہی بات کافی نہیں کہ رسول پاک صاحب الاولاد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں کو دشمن جانے، بلکہ ان سے دشمنی کے ساتھ ساتھ ان کی تہذیب اور رسم و رواج سے بھی کنارہ کشی اختیار کرنا لازمی ہے۔ مگر افسوس آج کل کے مسلمانوں کو نہ جانے کیا ہو گیا ہے کہ وہ اپنے محبوب آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں کے طور طریقوں پر عمل کرنا معاذ اللہ باعث فخر سمجھتے ہیں۔ افسوس کہ ہم دن بدن مغربی تہذیب اور ان کے طرز معاشرت کے متوالے بنتے جا رہے ہیں۔ یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ آج عورتوں نے حیا کی چادر اتار پھینکی ہے، نوجوانان اسلام کی نگاہوں سے حیا رخصت ہونے لگی ہے، اپنے آپ کو غلامان مصطفیٰ کہلانے والے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنانے کے بجائے دشمنان مصطفیٰ کے طور طریقوں سے عشق و محبت کا دم بھرتے دکھائی دیتے ہیں۔ لیکن کمال تب ہے جب محبوب بھی اپنے محب سے محبت کا اقرار کرتا ہو۔ حضرت سیدنا مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم وہ خوش نصیب ہیں کہ جن کے دعوی عشق رسول پر خود پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مہر تصدیق بھی نقش فرمائی اور ان سے خود اپنے والہانہ تعلق کا بھی اظہار فرما دیا۔ چنانچہ غزوہ خیبر کے موقع پر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لَأُعْتِيَنَّ الرَّایَةَ غَدًا لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ۔ کہاں سے کسی نے پکارا حضور جانتے ہیں، انہی کے ہاتھ میں یہ کلجیا خزانوں کی، انہی کے ہاتھ میں کلجیا خزانوں کی، کس کو دینا ہے کتنا حضور جانتے ہیں، کہ کس کو دینا ہے
سے کسے نے پکارا حضور جانتے ہیں اسی لیے تو سلایا اپنے پیروں میں اسی لیے تو سلایا اپنے پیروں میں کہ یار غار کا رتبہ حضور جانتے ہیں کہ یار غار کا رتبہ حضور جانتے ہیں صحابی نبی کہ یار غار کا رتبہ حضور جانتے ہیں عمر تم سے جدا کر دیا جس کا وہ اپنا ہے کہ پرایا حضور جانتے ہیں نبی کا فیصلہ مان کر وہ جان سے گیا مزاج میں کا ہے کیسا حضور جانتے ہیں نبی کا فیصلہ مان کے وہ جان سے گیا من سب نبیاً من سب نبیاً من سب نبیاً من سب نبیاً نبی کا فیصلہ مان
جس کی تلوار کی جگ میں شہادت ہوئی، جس کی تلوار کی جگ میں شہادت ہوئی، جس کے گنبد میں رسم میں شجاعت شلی، ہاں وہی وہ علی، وہ علی، ہاں وہی وہ علی، وہ علی، نعرہ حیدری یا علی یا علی، نعرہ حیدری یا علی یا علی، یا صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، جس کو شایت کا درجہ ملا جیتے جی، جس کو جنت کا مژدہ ملا، جس کو شایت کا درجہ ملا جیتے جی، جس کو جنت کا مژدہ ملا، سید دو جگہ جس کو رتبہ ملا، سید دو جگہ جس کو رتبہ ملا، سلسلہ سار جس پر ہوئے مردگی، ہاں وہی وہ علی، وہ ولی، ہاں وہی وہ علی، وہ ولی، نعرہ حیدری یا علی یا علی، نعرہ حیدری یا علی یا علی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، جو علی کا ہوا وہ حبیب کا ہوا، یا علی یہدیا سارا غم ٹل گیا، جو علی کا ہوا وہ نبی کا ہوا، یا علی یہدیا سارا غم ٹل گیا، وہ گئے فرش کرے عرش خدا، فرش کرے عرش خدا، نام سے ان کے زیر جو کلفت ٹلی، ہاں وہی وہ علی، وہ ولی، ہاں وہی وہ علی، وہ ولی، نعرہ حیدری یا علی یا علی، نعرہ حیدری یا علی یا علی یا علی یا علی، نعرہ حیدری، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ کون کون عاشقان رسول صاحبزادہ عطار سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں؟ سب نے کرنی ہے تو فوراً بیٹھ جائیں، جلدی سے بیٹھ جائیں، تمام اسلامی میں بیٹھ جائیں، بیٹھ جائیں۔ دعا عبادت کا مغز ہے، انشاءاللہ دعا ہوگی، اس کے بعد صلاۃ السلام ہوگا۔ تمام اسلامی میں بیٹھ جائیں، انشاءاللہ دعا میں بھی شامل ہوں گے۔ دعا سے آفتیں ٹل جاتی ہیں، مصیبتیں ٹل جاتی ہیں، دعا سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ تمام اسلامی میں بیٹھ جائیں، ماشاءاللہ۔
آج کا یہ کلام مولا علی کی شان میں جو پڑھا اور آج کا بیان انشاءاللہ عز و جل کل آپ کو واٹس ایپ گروپ پر یہ شیئر کر دیا جائے گا۔ اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ مولا کریم ہماری اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ الہ العالمین ہمارا اس محفل میں آنا، یہاں تیرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کرنا، تیرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے عاشق صادق مولا کائنات کا ذکر کرنا سننا سب اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ یا الہ العالمین مولا کائنات کے عشق مصطفیٰ کے صدقے ہمیں بھی تیرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے سچا عشق عطا فرما دے۔ مولا کریم تیرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین پر ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین مولا کائنات کے سجدوں کا واسطہ ہمیں روزانہ 5 وقت کی نماز با جماعت مسجد میں عطا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین مولا کائنات کی تلاوت کلام پاک کرنے کی برکت سے اس کلام پاک کی تلاوت کا واسطہ یا الہ العالمین ہمیں روزانہ قرآن کریم پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہمارا دل نیکیوں میں لگا دے، مولا کریم نیکیوں سے محبت عطا فرما دے، گناہوں سے نفرت کرنے والا بنا دے۔ مولا کریم ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ صحت عاجلہ نافعہ عطا فرما۔ یا الہ العالمین جو بے اولاد ہے انہیں نیک و صالح اولاد عطا فرما۔ یا الہ العالمین ہم میں سے جو بھی پریشانیوں، مصیبتوں، تکلیفوں، تنگ دستیوں، بیجا مقدمے بازیوں، قرض داریوں اور طرح طرح کی آفتوں کا شکار ہیں ان سب سے نجات عطا فرما۔ الہ العالمین ہماری خالی جھولیوں کو گہر مراد سے پر فرما۔ مولا کریم ہم سب کا خاتمہ بالخیر ایمان پر فرما۔ الہ العالمین کل بروز قیامت تیرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت سے بہرور فرما۔ یا الہ العالمین تیرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے لواء الحمد کے نیچے جگہ عطا فرما۔ مولا کریم ہم سب کو تیرے محبوب کی ناموس اور ختم نبوت پر پہرا دینے کی توفیق عطا فرما۔ جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ الہ العالمین اس اجتماع پاک کے لیے جن بھائیوں نے محنتیں کی ہیں، کوششیں کی ہیں، جانی مالی تعاون کیا ہے ان سب کو جزائے خیر عطا فرما۔ یا الہ العالمین اس علاقے پر اپنا خصوصی فضل و کرم فرما۔ مولا کریم اس علاقے کا بچہ بچہ نمازی بن جائے۔ مولا کریم اس علاقے کی خواتین شرعی پردہ کرنے والی بن جائیں۔ الہ العالمین یہاں کے لوگ تیرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری پیاری سنت اپنے چہرے پر سجانے والے بن جائیں۔ ایمان
الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله محمد رسول چمکا چمکا کا چاند اس دن افسروں سے ساتھ پیدا نو سلام کاشر جب ان کی آمد ہو بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاؤ سلام خود سے خدمت خود سے کہے رضا خود سے خدمت کے خود سے کہے رضا مصطفیٰ جان رحمت تیرا نو سلام شمع ہدایت پہ لایت پہ لا رسول یہ سلامی عاجزنا السلام علیکم یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ. تمام احباب سے التماس ہے کہ جنہوں نے ملاقات کرنی ہے سٹیج کے بائیں سائڈ پر لائن بنا لیں. یہ لائن میں سارے آ جائیں انشاءاللہ تمام کی ملاقات ہو جائے گی. استعمال کرنا اس پانی میں اور پانی بھی شامل کرتا رہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کرم کی نظر فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ